رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ صلوات اللهم صل على۔ اذان محترم، اس سے قبل کی مجلس عزا کا آغاز ہو، آپ سبھی حضرات سے بصد ادب التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جن مرحومین کے نام میں پڑھ رہا ہوں ان سبھی کو ایصال فرما دیں۔ مرحومین جن کے نام پڑھنا ان میں سب سے پہلا نام ہے مرحوم تلاجہ والا علاء الدین ہاشم، مرحوم برکت علی علاء الدین، مرحوم امیر علی علاء الدین، مرحوم شبیر علی علاء الدین، مرحومہ رقیہ بائی بنت علاء الدین، مرحومہ روشن بانو بنت علاء الدین، مرحوم محمد علی حسن علی ہیمانی، مرحومہ ممتاز بن روشن علی، مرحوم ممتاز بن روشن علی جیوانی، اور فردوس رمضان علی پنجوانی، صفدر روشن علی پنجوانی، مرحومہ شیربانو بائی بنت جعفر بھائی ویرانی، ان کے علاوہ مرحومہ نور بانو بن موجی بھائی اور خیر النساء، اور ان سب کے خاندان کے تمام مرحومین، بالخصوص تلاجہ والا فیملی کے مرحومین، ہیمانی فیملی کے مرحومین، گھبرانی فیملی کے مرحومین، بدامی فیملی کے مرحومین، رجانی فیملی کے مرحومین، ان سبھی کو ایصال فرما دیں۔ تو باللہ من الشیطان۔ ایک دفعہ پھر سے آپ سبھی حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجئے۔ اللہم صلی۔ اذان محترم، سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیتیں یہ وہی آیتیں ہیں کہ جن آیتوں کو سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جس موقع کے اوپر اس کائنات میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ اپنی ماں کی آغوش سے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں منتقل ہوئے، اس موقع کے اوپر جن آیتوں کی آپ نے تلاوت فرمائی تھی انہی آیتوں میں یہ آیہ شریفہ بھی ہے کہ جس آیہ شریفہ کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ سبھی کے ذہنوں کے حوالے کیا ہے۔
اس آیے شریفہ میں پروردگار نے سارے انسانوں کو ایک پیغام دیا ہے اور یہ بات سمجھائی ہے کہ ہم سب کو متوجہ رہنا ہے کہ کامیاب ہو جانے والے مؤمنین کی صفتیں کون کون سی ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون، وہ مؤمنین کامیاب ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتی ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ افراد کامیاب ہیں کہ جو بیہودہ چیزوں سے، لغویات سے خود کو محفوظ رکھتی ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنے بدن کے حصوں کو محفوظ رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتی ہیں۔ یعنی قرآن کی نگاہ میں کامیاب ہونے والے انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو، اور قرآن کی نگاہ میں کامیاب ہونے والے انسان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ اگر انسان امانت دار ہو اور وعدوں کو پورا کرے تب اس انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف، نجات کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ لیکن اگر امانت دار نہیں ہے، اگر لوگوں کی امانتوں کا خیال نہیں رکھتا ہے، تو پھر ایسے انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ سب ہو سکتا ہے، فلاح اور کامیابی نہیں مل سکتی۔ لہٰذا اس کامیابی کو حاصل کرنے، اس کامیابی سے ہمکنار ہونے، اس کامیابی کی طرف بڑھنے والے انسانوں کے قدم تبھی انسان کو بشارت دے سکتی ہیں جب یہ انسان امانت دار بن جائے، جب یہ انسان امانتوں کی حفاظت کرنے لگ جائے۔ یہاں پر میں جس موضوع کو آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس پر میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ یہ جو امانت داری قرآن مجید نے کہی ہے، یہ امانت داری تقریباً 3 معنی رکھتی ہے، جن میں سے درمیانی معنی آج میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک معنی تو وہی ہے کہ جو ہم سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے، کوئی اگر ہمارے پاس امانت رکھ رہا ہے تو اس امانت کی حفاظت کرنا، اس امانت کو بچا کر رکھنا، اس امانت کو پوری طرح سے ذمہ داری کے ساتھ اس کی نگہداشت کرنا، یہ انسان کی پہلی امانت داری ہے۔ اور پھر جس موقع کے اوپر اس امانت کو واپس کرنا ہو، پوری خوشی کے ساتھ، بغیر کسی احساس سے ندامت یا بغیر کسی احساس ناراضگی کے، پوری امانت داری کے ساتھ اس مال کو واپس کر دینا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا معنی ہے امانت داری کا کہ جس مال کو ہم اپنے مال کو دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں، اس مال میں امانت دار ہونا، یہ بڑا اہم مرحلہ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے مال دوسروں کے ہمارے پاس ہیں، وہ امانت داری ایک مرحلہ ہے، لیکن اگر ہماری طرف سے کوئی شے دوسروں تک جا رہی ہے، اگر ہماری طرف سے کوئی شے دوسروں تک پہنچ رہی ہے، اگر ہماری طرف سے کوئی مال دوسروں کے لیے قرار پا رہا ہے، اس سلسلے میں ہمیں امانت دار بننا ہوگا۔ اس سلسلے میں ہمیں پوری طرح سے ایمانداری کا ثبوت دینا ہوگا۔ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ وہ موارد ہیں کہ جن موارد کے بارے میں معمولاً ہم بے توجہی کی بنا پر، نہ جاننے کی بنا پر، واقفیت کے نہ ہونے کی بنا پر ہم اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ یہ جو اس مرحلے کی امانت داری ہے، اس امانت میں اگر خدا نخواستہ دھوکہ ہے، اگر اس معاملے میں کسی قسم سے ہم نے دوسروں کو چیٹ کیا ہے، تو اسلام اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ حتیٰ حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ لیس منا من غش مسلما، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو مسلمانوں کو چیٹ کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو مسلمانوں کو کوئی مال دھوکے کے ساتھ دے دیتا ہے۔
آپ کے سامنے آپ کے گھروں میں یہ توضیح المسائل موجود ہے۔ اس توضیح المسائل جو آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس توضیح المسائل میں بہت کم ایسی جگہیں ہیں کہ جن جگہوں پر مرجع تقلید نے لوگوں کو فتویٰ بیان کیا ہو، ساتھ میں اس کا پروف بھی لکھا ہو، ساتھ میں اس کے حدیث بھی لکھی ہو، ساتھ میں اس میں معصوم کا قول بھی لکھا ہو۔ یہ بہت کم جگہوں پر ہے، اور ان جگہوں میں جو بہت کم ہیں ان میں سے ایک موقع یہی ہے کہ جہاں پر آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی حفظہ اللہ تعالی نے اس قول کو، اپنے فتوے کو بیان کرنے کے ساتھ حدیث بھی بیان کی ہے۔ امپورٹنس تو آپ محسوس کریں، اتنی زیادہ آقا کی نگاہ میں اس مسئلے کی اہمیت ہے کہ مسئلہ بھی لکھا، اس کا پروف بھی دلیل کے طور پہ لکھا ہے۔ کون سا موقع ہے؟ آپ کے سامنے آپ کے گھروں میں توضیح المسائل موجود ہے۔ اس توضیح المسائل کا یہ مسئلہ کہ جو آیت اللہ العظمیٰ نے لکھا ہے، یہ امانت داری کے باب میں 5واں مسئلہ آقا نے وہاں پر لکھا ہے کہ ایسا معاملہ کہ جس میں دھوکہ دھڑی ہو، جس میں سامنے والے کو چیٹ کیا جائے، وہ حرام ہے۔ اور اس کے بعد لکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے ساتھ معاملے میں دھوکہ دھڑی سے کام لے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیس منا من غش مسلما، یہ توضیح المسائل میں حدیث لکھی، قول پیغمبر لکھا کہ جس کی بنا پر یہ فتویٰ دیا ہے۔ اس کے بعد وہ حدیث کو مکمل کرتے ہوئے کہ پروردگار اس دھوکے کی بنا پر اس انسان کی روزی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے ذریعے سے اس کے دروازے جو رزق کے ہیں سب بند ہو جاتی ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ انسان کے ساتھ، انسان نہ جانے کتنی دعائیں مانگتا ہے، نہ جانے کتنے مناجات کرتا ہے، نہ جانے کتنی نمازیں پڑھتا ہے، نہ جانے کتنے ورد کرتا ہے، نہ جانے کتنا صدقہ دیتا ہے، نہ جانے کتنی محنت کرتا ہے، نہ جانے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے کتنے پسینے بہاتا ہے، لیکن رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، معاش اس کا تنگ ہو جاتا ہے، حتیٰ اس کے رزق کی برکت کو پروردگار چھین لیتا ہے۔ کس بنا پر؟ اسی غش کی بنا پر، کس بنا پر؟ اسی دھوکے کی بنا پر، کس بنا پر؟ اسی چیٹنگ کی بنا پر۔ اسی لیے امانت داری کو اسلام نے ضروری قرار دیا ہے۔ حرام ہے امانت داری کے خلاف انسان کے عمل کرنا۔ پھر اسی توضیح المسائل میں جہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا، 4 مورد، 4 ایسے موقعوں کا تذکرہ ہے کہ جن موقعوں پر انسان کے لیے یہ چیٹنگ حرام ہے۔ پہلا موقع کہ جس موقع کے اوپر انسان اس مال میں کسی دوسری شے کو ملا کر بیچ دے، یہ جو مکس کر رہا ہے مال، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری سوسائٹی کا ہے مال میں مکس کر دینا، یہ ملاوٹی مال کا بیچنا، یہ اسلام میں حرام ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی لکھتے ہیں کہ جیسے دودھ میں پانی کا ملا دینا، البتہ ظاہر ہے کہ وہ بزرگ عالم دین ہیں، بزرگ مرجع ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ دودھ میں پانی کا ملا دینا، جبکہ بعض ایریا، بعض دنیا کے علاقوں میں تو حال یہ ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملایا جاتا بلکہ پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے۔ یہ جو ملاوٹ ہے یہ حرام ہے۔ انسان کالی مرچ میں پپایا کے بیج کو سکھا کے ڈال دے اور پھر وہ کالی مرچ کی شکل کے جیسے ہونے کی بنا پر بیچ دے، حرام ہے۔ انسان، جیسا میں نے پڑھا تھا نیوز پیپر میں کہ انسان چائے کی پتی میں چمڑے کے برادے کو مکس کر کے چائے کی پتی کے نام پر بیچ دے، حرام ہے۔ وہ تمام چیزیں جو انسان دوسروں کو، جیسے ایک بہت بڑا بزنس یہ آئل کی دنیا میں ہے کہ جو کوکنگ آئل ہے، اس کوکنگ آئل میں وہ تیل کے جو خریدا جا رہا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، اور وہ تیل کے جو مکس کیا جا رہا ہے اس کی قیمت کم ہے۔ کم قیمت والے کو جب بڑھا دیا جائے گا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مہنگی قیمت میں بکے گا، دکاندار کو کچھ روپے کا فائدہ ہو جائے گا، اسلام میں حرام ہے۔
وہ جو رقم اضافی آ رہی ہے اس کو اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کو اسلام قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ معاملہ ہوا تھا مثال کے طور کے اوپر رائس ہے، رائس دو طرح کے تین طرح کے معاشرے میں موجود ہیں، مثلا ایک ہے 100 روپے کا، ایک ہے 60 روپے کا، ایک ہے 40 روپے کا۔ جو خریدار آیا ہے اس نے 5 کلو 100 روپے کے رائس کو خریدا تھا، بیچنے والے نے 4 کلو 100 روپے والا دیا اور 1 کلو 60 روپیز والا دیا، اس طرح سے لیا 500 روپے اور 460 روپے کا سامان دیا، یہ 40 روپیز کا یہ حرام ہے۔ یہ جو 40 روپیز اضافی لیے ہیں سامنے والے سے وہ تو حرام ہے ہی، خود یہ عمل بھی حرام ہے، اس لیے کہ سامنے والے کو چیٹ کیا، سامنے والے کو دھوکہ دیا، امانت داری کے خلاف کیا۔ فرمایا یہ مکس کر دینا مال کا یہ حرام ہے اسلام میں۔ فرمایا اگلا مرحلہ کہ جو مثالیں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے لکھی ہیں کہ اسی طرح سے انسان کے لیے مال کو، پرانے مال کو نیا بنا کر پیش کر دینا، جو انہوں نے مثال لکھی کہ جس طرح سے پرانی اور باسی سبزی پر پانی ڈال کے اس کو تازہ بنا کر پیش کر دینا حرام ہے۔ سیکنڈ ہینڈ مال کو ذرا سا برش کے ذریعے سے کلین کیا، پاک صاف کر دیا اور اس کے بعد اس کو فرسٹ ہینڈ بنا کے بالکل فریش مال بنا کے بیچ دیا، حرام ہے۔ موبائل خریدا تھا، پتہ چلا کہ ڈیفیکٹیو ہے، اب تو وہ سیکنڈ ہینڈ ہو گیا، اس کو لے جا کے معاشرے میں کسی انسان کو دھوکہ دیتے ہوئے بالکل فریش مال بتا کے یہ سیکنڈ ہینڈ مال کو فریش ہینڈ بتا کے لے جا کے بیچ دیا، یہ حرام ہے۔ البتہ عرض کروں میں وہ جو ڈیفیکٹیو ہو گیا تھا پھر بھی بیچ رہا ہے وہ تو الگ مرحلہ ہے، وہ تو ابھی آگے آ رہا ہے۔ یہاں فرسٹ ہینڈ کو سیکنڈ ہینڈ بنایا، پھر سیکنڈ ہینڈ کو فرسٹ ہینڈ بنا کے بیچ رہا ہے۔ فریش مال کو جو پرانا ہو گیا تھا اس کو اب فریش مال بتا کے بیچ رہا ہے، یہ حرام ہے۔ انسان نے اگر مثال کے طور کے اوپر مارکیٹ سے کچھ دن کے لیے کمپیوٹر خریدنے کے بعد محسوس کیا کہ اب اسے بیچ دیا جائے، لے جا کے اگر کسی کو بیچ رہا ہو کہے کہ بس ابھی خرید کے لے آئے ہو تمہیں دیکھ رہا ہوں، حرام ہے یہ سیکنڈ ہینڈ ہے، اس کو نیا بتا کر بیچنا حرام ہے۔ ہاں سامنے والے کو آپ بتا دیجئے، اگر اس کی مرضی ہو تو جو آپ کی بتائی ہوئی رقم ہے اس کے اوپر وہ راضی ہو جائے، مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ انہوں نے مثال دی کہ مال کے اندر اس طرح کی تبدیلی کر دینا کہ جس تبدیلی کو سامنے والا قبول نہ کرتا ہو۔ مثال کے طور کے اوپر سونے کے خریدار کو سونا کوئی خریدتا اور بیچتا ہے، اس کی اطلاع کے بغیر دوسری شکل میں ڈھال دیا اور اس کے بعد بیچ دیا، یہ حرام ہے، اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ چوتھا اور سب سے امپورٹنٹ مسئلہ کہ جنس یا مال کے عیب کو چھپا کر خریدار کے حوالے کر دینا، یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ انسان جس موقع کے اوپر معاشرے میں سامان کو بیچ رہا ہو، اس موقع کے اوپر اس بات کا خیال کیے بغیر کہ یہ جس مال کو بیچ رہا ہے اس کے اندر کمی ہے، اور بغیر بتائے ہوئے اس مال کو بالکل صحیح بتا کے بیچ دیا۔ جیسے یہ ہوتا ہے، موبائل خراب تھا اس کو اچھا بتا کر بیچ دیا، کمپیوٹر خراب تھا اسے اچھا بتا کر بیچ دیا، ٹیبل لیمپ خراب تھا اسے اچھا بتا کر بیچ دیا۔ مثلا جس چیز کو وہ بیچ رہا ہے، مثلا ٹیبل ہے، ٹیبل کا سنمائکہ خراب ہو چکا ہے لیکن اسے اچھا بنا کر بیچ دیا۔ مثال کے طور کے اوپر نوٹ بک کو بیچ رہا ہے، نوٹ بک پرانی ہو چکی تھی، خراب ہو چکی تھی، اس میں دیمک لگ چکی تھی، اس کو پھر بھی فریش بتا کر بیچ دیا۔ کپڑا اس موقع پہ کہ جب باڑھ آئی تھی، اس باڑھ کی وجہ سے کپڑا خراب ہو گیا تھا، لیکن وہ تھان کے بیچ میں خراب کپڑا بھی اچھے مال کے بیچ میں اس نے بیچ دیا۔ اب دکاندار نے بھائی بیچ دیا ہے، خریدار جانے اس کی قسمت جانے۔ اب وہ جو پلٹ کے اگلے دن آیا کہ یہ مال تم نے ہمیں خراب بیچ دیا تھا، اب وہ ناراض، نہیں ہم نے تو خراب نہیں بیچا تھا، تم اپنے گھر میں لے جا کے تم نے خراب کر دیا ہے، حرام ہے۔ انسان کا اس طرح سے ڈیفیکٹڈ مال کو لوگوں کو دوبارہ اس طرح سے بیچ دینا کہ ان کو پتہ نہ ہو، اسلام امانت داری کے خلاف سمجھتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ سارا مال جو انسان اس طرح سے حاصل کر رہا ہے
یہ اللہ کو بھی نہیں پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی نہیں پسند ہے، اہل بیت اطہار کو بھی پسند نہیں ہے۔ لہٰذا وہ لوگ کہ جو اس قسم کا کام کرتے ہیں ان سب کو مکمل احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ مسئلہ صرف ایسا ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ سب کے ساتھ درپیش ہوتا ہے۔ مال مارکیٹ سے خریدا ہے، وہ سستا مال تھا، لیکن لے جا کے جس موقع کے اوپر آفس میں باس کو بتایا وہ مہنگا بتایا، جو آپ نے رسید پیش کی، وہ فیکٹر جو پیش کیا آپ نے وہ مہنگا بتایا، یہ حرام ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ اسی پر توافق ہو گیا ہو، طے ہو گیا ہو، اور اس معاشرے میں ایسا ہی لوگ معاشرے میں اس رواج کو عام سمجھا جائے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جس مال کو مارکیٹ ریٹ پہ خریدا ہے اس دکاندار نے کچھ مال کی قیمت کو کم کر دیا تھا صرف اس انسان کے لیے کہ جو مال کو خریدنے آیا تھا، اور یہ کہا کہ یہ رقم تمہاری ہے، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر اس مال کو بیچا اور خریدا گیا ہے کسی اور قیمت پر اور بتایا کسی اور قیمت پر جا رہا ہو تاکہ زیادہ قیمت لی جائے، یہ مال بھی اسلام قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے شدت سے بات کہی ہے کہ تم جب جس موقع کے اوپر دوسروں کو مال دے رہے ہو تمہارے پاس مکمل طور کے اوپر امانت داری ہونی۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ تم نے اس مال کو جب دوسروں کے حوالے کیا ہے تو وہ مال صحیح ہونا چاہیے۔ حتیٰ اگر انسان اپنی اولاد کی شادی کر رہا ہے، دیکھیں اللہ نے جیسا بنایا ہے اس میں انسان چینج نہیں کر سکتا ہے۔ اگر انسان اپنی اولاد کی شادی کر رہا ہے اور خدا نخواستہ کوئی کمی ہے تو اس کمی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ میرا بیٹا زیادہ غصہ کرتا ہے، میرا بیٹا مثال کے طور کے اوپر پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، میرا بیٹا مثال کے طور کے اوپر اپنی فیملی لائف کو نہیں سنبھال پاتا ہے، صاف بتانے کی ضرورت ہے۔ بعض گھرانوں میں تو شادیاں ہو جائیں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکے کی سیکنڈ میرج ہے، بعض گھرانوں میں تو شادی ہو جائے تب پتہ چلتا ہے کہ اس بچی کی سیکنڈ میرج ہو رہی ہے۔ یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اسلام اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ بعض گھرانوں میں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ انسان آفس میں جاب کر رہا ہے، وہاں کے اوپر مثال کے طور کے اوپر پیون ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہاں کے اوپر اکاؤنٹنٹ ہے، کاؤنٹر پہ بیٹھتا ہے۔ یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ اولاد جس موقع کے اوپر شادی کر کے اپنے نئے گھر میں منتقل ہو، امانت داری کے ساتھ وہ اپنے اس گھر میں جائے۔ اسی لیے اسلام ایسے موقعوں کے اوپر قرآن اہل بیت اطہار نے صاف متوجہ کرایا ہے، تم اگر واقعاً چاہتے ہو کہ تمہارا مال معاشرے میں اچھا سمجھا جائے، لہٰذا تمہارے اندر 3 صفتیں ہونی چاہیے۔ فرماتے کل ذی صناعہ مضطر الی 3 خصائل، وہ تمام افراد کے جو کوئی کام کر رہے ہوں معاشرے میں، اپنے پیسے کو حاصل کرنا چاہ رہے ہوں، چاہتے ہوں کہ منی ارن کریں، تو ایسے افراد کو 3 صفتیں اپنے اندر رکھنی ہوں گی۔ یجتلب بها المکتسب وہوا، اس کے پاس وہ لوگ کہ جو مال کو خریدنا چاہتے ہیں، مال کو لینا چاہتے ہیں، مال کے لیے حق آرڈر دینا چاہتے ہیں، وہ آنے لگیں گے۔ 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو پھر مطمئن رہے کہ اس کی تجارت، اس کا بزنس، اس کا کام، اس کا آفس، اس کی جاب کچھ بھی آگے نہیں بڑھنے والی ہے۔ پہلی چیز ان یکون حاذقا بعملہ، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے عمل میں ماہر ہونا چاہیے، ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا۔ ڈیڈی کا بزنس ہے تو بیٹے کو سنبھالنا ہی سنبھالنا ہے، چاہے اسے پسند ہو پسند نہ ہو، اس کے مزاج کے مطابق ہو مزاج کے مطابق نہ ہو، وہ آگے پڑھنے کا حوصلہ رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، نہیں، ڈیڈی کا بزنس ہے، تمہیں آگے بڑھانا ہی بڑھانا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنا دوسرا بزنس کرے، نہیں، خاندانی بزنس ہے، تمہیں اسی بزنس کو آگے بڑھانا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس دن سے اس نے سنبھالا تھا 2 سال بھی نہیں ہوئے کہ وہ بزنس پورا نیچے آ گیا۔ اس کو چوائس دینی چاہیے کہ تم کیا پسند کرتے ہو، اس کے اوپر ڈال نہیں دینا چاہیے کہ تمہیں، حتیٰ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ڈیڈی مثال کے طور کے اوپر اگر لائر ہیں تو بیٹے کو بھی لائر بننا ہے، ڈیڈی ایڈوکیٹ ہیں تو بیٹے کو بھی ایڈوکیٹ بننا ہے، اس لیے کہ ڈیڈی کے کوٹ چھوٹے ہو گئے ہیں اب بیٹا ہی بڑے ہو کے اس کو پہنے گا۔ نہیں، یہ چیز نامناسب ہے۔
جو اس کی چوائس ہو، ان یکونا حاذقم بعملہ، اپنے اس میدان میں اس کے اندر مہارت ہونی چاہیے، وہ ایکسپرٹ ہو اپنے میدان، جانکار ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہو کہ اس میدان میں آگے بڑھیں گے تو مجھے کیا کیا کرنا ہے، اس کے پاس نالج ہونی چاہیے، اس میدان کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں دوسری چیز مؤدیا للامانۃ فیہ، اس کی دوسری خاصیت ہونی چاہیے کہ اگر چاہتا ہے کہ اپنے مال کو، بزنس کو معاشرے میں، سوسائٹی میں لے کے جائے اور کامیاب ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امانت دار بنے۔ لوگوں کا مال جب اس کے پاس ہو تو امانت داری کے ساتھ، اپنا مال دوسروں کو دے تو امانت داری کے ساتھ، اس کے پاس امانت داری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خیانت بھی کیے جائے اور تجارت بھی بڑھتی جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ خیانت بھی کیے جائے اور جاب بھی اس کی سکسیس ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اپنے مال کے سلسلے میں اس کو امانت دار بننا ہوگا، اپنے مال سے متعلق اس کے اندر ایمانداری کا جذبہ، چونکہ میں اس پہ واپس آؤں گا لہٰذا پہلے تیسرا بھی عرض کر دوں اور اس کے بعد پھر اس پر واپس آؤں۔ مستمیلا لمن استعملہ، وہ جن لوگوں سے کام کر رہا ہو ان کے ساتھ اس کا رویہ نرم ہونا چاہیے، اس کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ انسان کو جہاں یہ لفظ باس کا ٹائٹل ملا مزاج میں اکڑ آنے لگتی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ باس ہے اس لیے ہے تاکہ بہتر طریقے سے کاموں کو منظم کرے اور پھر ان کو انجام دیا جائے۔ باس اس لیے نہیں ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو ڈانٹتا رہے، باس اس لیے نہیں ہے کہ اپنے نیچے والوں کے لیے اکڑتا رہے، باس اس لیے نہیں بنا ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کی سیلری کو روکتا رہے، باس اس لیے نہیں بنا ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو ہمیشہ ذلیل کرتا رہے، نہیں، باس اس لیے ہے تاکہ کاموں کو منظم کر سکے، باس اس لیے ہے تاکہ کام کو بہتر طریقے سے، آفس کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکے، آگے لے کر جائے۔ اور اگر اس کو کامیابی چاہیے ہے تو پھر بہترین طریقہ ہے اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک، اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ محبت کا سلوک۔ ہم اوپر سے جب سیلری لیتے ہیں تو بالکل ٹائم کے اوپر سیلری لینا پسند ہے، لیکن جب اپنے سے نیچے والوں کو کچھ دینا ہوتا ہے کہ نہیں ابھی ہے نہیں، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی مہلت نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس اماؤنٹ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اگر نیچے والوں کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے تو آپ یقین جانیں ہم کو تکلیف اوپر سے بھی ملنے والی ہے۔ من لم یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، رحمت کا سلوک نہیں کرتا، اس کے ساتھ اللہ کا سلوک بھی رحمت کا نہیں ہوتا۔ ہمیں جو اوپر سے چاہیے ہے ہمیں نیچے والوں کے ساتھ وہی سلوک اختیار کرنا ہے۔ فرمایا مستمیلا لمن استعملہ، اس کا انداز اپنے نیچے کام، اس کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والوں کے لیے بہترین ہونا چاہیے۔ میں اپنے موضوع کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے اسی پوائنٹ کے اوپر دوبارہ آ جاؤں کہ فرمایا کہ مؤدیا للامانۃ فی، جو امانتیں اس کے پاس ہیں ان امانتوں میں مکمل طور پر خیانت سے بچتے ہوئے امانت دار بنی۔ میں جن باتوں کو پیش کر رہا ہوں وہ اصل وہ ہیں کہ جن باتوں کو لوگوں کے سامنے مال پیش کرتے وقت ہمیں خیال رکھنا ہے، لیکن اس بات کی طرف بھی پوری اسلام میں اسی لیے مال میرا ہے، میرے پاس ہے، اس کے باوجود بعض اوقات مال کو گھر میں رکھنا حرام ہو جاتا ہے۔ میرا مال ہے، میں نے پیسہ خرچ کیا ہے، میرے پیسے کی بنا پر یہ مال آیا ہے، اسلام نے کہا بعض اوقات حرام ہے تمہارے لیے یہ مان رکھنا۔ جس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی موقع کے اوپر معاشرے میں سخت ضرورت آن پڑے، قحط کا وقت آن پڑے اور پتہ یہ چلا کہ معاشرے میں کوئی مال گھٹ رہا ہے اور اس مال کو صرف اور صرف آپ کے گودام میں، آپ کے اسٹوریج میں وہ مال پایا جاتا ہے، شارٹیج کے پیریڈ میں کھانے پینے کے سامان کو اپنے گھر میں روک کر رکھنا حرام ہے۔ اسلام کی نگاہ میں یہ جو انسان اپنے سامان کو اپنے گھر میں روک کر رکھ رہا ہے، اسلام نے اس کے لیے حرام کا فتویٰ، حرام کا حکم ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہورڈنگ اگر انسان کر رہا ہے اسلام اس کو جائز نہیں قرار دے رہا ہے۔ اگر کھانے پینے کا سامان انسان اپنے گھر میں تمہارا مال ہے، تمہارا خود کا مال ہے،
اس کے باوجود گھر میں روک نہیں سکتے۔ ہمارے اور آپ کے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام جس زمانے میں اسی مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، اس مدینہ طیبہ میں مال کی شارٹیج ہو گئی، کھانے پینے کا سامان گھٹ گیا۔ مولا کے پاس ظاہر ہے کہ انتظام تھا، مولا کے پاس آٹا لا کر رکھ دیا گیا تھا۔ مولا نے اپنے آٹے کو آدھا واپس مارکیٹ بھجوا کے فروخت کروا دیا، اور یہ فرمایا کہ کل سے ہمارے گھر میں آٹے کو میدے کے ساتھ مکس کر کے روٹی بنائی جائے، لیکن سارا آٹا گھر میں نہ رکھا جائے، کچھ دوسروں کے لیے بھی مارکیٹ تک پہنچا دیا جائے۔ کیوں؟ صرف ہمیں درس دیا جا رہا ہے۔ ہولڈنگ وہ بھی ایسے ٹائم میں کہ جس موقع کے اوپر مال کی شارٹیج ہو جائے اور لوگ محتاج ہو جائیں۔ تمہارا مال ہے، تمہارا ہے، سب کچھ تمہارے اسٹوریج میں ہے، لیکن رکھنا حرام ہے، نہیں رکھ سکتی ہیں۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ اگر یہ تجارت تمہیں اللہ سے قریب کرے تو تبھی یہ ممکن ہے جب تم مال میں امانت دار بن جاؤ۔ تجارت تمہیں اللہ سے دور نہ کرتی جائے۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے تاجر نمازیں پڑھتا ہو سکتا ہے تاجر روزے رکھتا ہو سکتا ہے تاجر قرآن پڑھتا ہو سکتا ہے تاجر بے پناہ چیریٹیز کرتا ہو سکتا ہے یہ تاجر بے پناہ اللہ کے لیے نیکیاں کرتا ہو، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اللہ سے قریب ہو۔ قریب کب ہوگا؟ قریب تب ہوگا جب امانت دار بن جائے گا۔ اسی لیے روایتوں میں بڑی شدت سے یہ بات وارد ہوئی ہے کہ تم اپنے مال میں، تجارت میں پوری طرح سے امانت دار بن جاؤ۔ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی قدر ہے، فرماتے ہیں کہ الامانہ تجر الرزق، یہ جو رزق تمہارا بڑھتا ہے کس بنا پہ؟ امانت داری کی بنا پہ۔ والخیانہ تجر الفقر، خیانت ہے، فقیری بڑھتی جائے گی۔ آپ بھی اپنی زندگیوں میں بھی دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بلڈنگ میں 4th فلور کے اوپر رہتے ہوں اور آپ جس سے سامان ہمیشہ خریدتے رہے ہیں وہ جسٹ آپ کی بلڈنگ کے بغل میں اس کی دکان تھی، ہمیشہ خریدتے تھے۔ ایک دن آپ اپنے اسی پڑوس میں موجود دکاندار کے وہاں سے سامان خریدنے کے بجائے گئے دوسری دور کی دکان، وہاں سے سامان خرید رہے ہیں۔ کیوں؟ خیریت تو آپ نے اپنے پڑوس کی دکان کو چھوڑا، یہاں اتنی دور خریدنے آئے۔ آپ ہر روز اتنی دور جا کے سامان خریدنے پہ تیار ہیں، لیکن اپنے بغل میں موجود اس دکاندار سے خریدنے کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کا ایک وجہ ہے، اتنے دنوں سے میں اس سے مال خریدتا تھا، آج پتا چلا کہ وہ مجھ کو دھوکہ دیتا تھا۔ جو مال مجھے 110 روپے میں بیچتا تھا اس کی قیمت 100 روپے تھی، مجھے اتنے دنوں سے چیٹ کرتا تھا۔ آپ اس چیٹنگ سے بچنے کے لیے بغل کی دکان کو چھوڑ کر دور کی دکان جانے پر تیار ہیں، لیکن پڑوسی سے، بغل میں موجود انسان جو چیٹ کر رہا ہے اس سے آپ مال خریدنے 10 ہی روپے کا نقصان ہے۔ کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، 10 روپے ہی کا صحیح، لیکن میں برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی مجھے چیٹ کرے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس دکاندار کی چیٹنگ کی بنا پہ پرانا گاہک اس کا اس سے ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا؟ مولا فرما رہے ہیں کہ الخیانہ تجر الفقر، ایک دن جب یہ خیانت پتہ چلتی ہے تو گھر میں فقیری آ جاتی ہے۔ الامانہ تجلب یہ امانت ہے کہ جو مولا فرماتے ہیں تجر الرزق، یہ امانت داری رزق کو کھینچ کے لے کے آتی ہے۔ وہ دور، حتیٰ وہ انسان کے جس سے ملنا بھی مشکل کام ہو، وہ دور دکاندار ہے، رزق یہاں سے اس تک کیوں پہنچ رہا ہے؟ امانت داری کی وجہ سے۔ بغل میں موجود دکاندار کے وہاں فقیری کیوں آ رہی ہے؟ خیانت کی وجہ سے۔ مولا کا فرمایا ہوا جملہ ہے، لہٰذا ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں چونکہ ظاہر ہے کہ وقت محدود ہے، لہٰذا ساری باتیں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر پاؤں گا، لیکن اتنا ضرور کروں گا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ کہ جن کو نہ تو تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت ذکر پروردگار سے دور نہ کر دے۔ اس کی شرح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر انسان تجارت کر رہا ہے اور اس تجارت میں امانت داری کو ساتھ رکھے ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہے،
اور اگر مال میں خیانت کر رہا ہے، اس کے معنی ہے کہ زبان سے اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، انا للہ سب کچھ کہہ رہا ہے، اللہ سے قریب نہیں ہے۔ زبان سے کہہ دینے کی بنا پہ اللہ سے قریب ہو جائے، یہ ثابت نہیں ہے۔ انسان کی امانت داری بتائے گی کہ وہ اللہ سے قریب ہے یا نہیں ہے۔ مسجد کی نمازوں کے پہلی صف میں نماز پڑھنے والا ہو سکتا ہے کہ اللہ سے قریب نہ ہو، اگر اس نے مال میں خیانت کی ہے۔ مال کی خیانت کو اللہ ہرگز برداشت نہیں کرتا، اور اسی لیے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اس سلسلے میں گفتگو بڑی طولانی ہے لیکن محدود وقت ہے، لہٰذا میں یہ بات عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ ایک کتاب ہے پاداشہا و کیفرہا، اس کتاب میں آیت اللہ محمد مہدی تاج لنگرودی علیہ رحمت والرضوان، بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، اور یہ اسی خاندان سے ہیں کہ جس خاندان کے آیت اللہ لنگرودی اسی شہر ممبئی میں مرکزی مسجد میں ایک زمانے میں خدمت انجام دے چکی ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے اس انسان کا کہ جس انسان کو اللہ نے خیانت کی بنا پر سزا دی تھی۔ اچھا، واقعہ بھی نقل کیا ہے دارالسلام میں، کس نے؟ وہ بزرگ عالم دین نے نقل کیا گیا ہے، مرحوم شیخ عبد الحسین خنصاری علیہ رحمت والرضوان، خود بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، بہت پائے کے عالم دین گزرے ہیں۔ ان بزرگان کی زبان سے جاری ہونے والے کلمات خود اہمیت رکھتی ہیں، خود انسان کو متوجہ کراتی ہیں کہ زندگی میں کس طرح سے ہمیں کوششیں کر کے اپنے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے آیت اللہ خنصاری نے کہ جس موقع کے اوپر میں شہر کربلا میں مقیم تھا، میرا ایک ملاقاتی تظاہر ہے کہ علماء کرام سے تو بہت سارے افراد ملاقات کی بنا پہ رابطے بڑھتے جاتے ہیں، صبح و شام کے رابطے تعلقات۔ ایک ایسا انسان تھا کہ جو دوائیں بیچتا تھا، رہنے والا تھا اسی تبریز کا، جو کربلا میں اپنی دکان چلاتا تھا۔ اس زمانے میں یہ دکانیں جو دوائیں بیچتی تھی انہیں عطار کہا جاتا تھا۔ عطار کئی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو پرفیوم اور سینٹ وغیرہ بیچتے ہیں، انہیں بھی عطار کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے عطار انہیں بھی کہا جاتا ہے کہ جو واقعی طور کے اوپر یہ ادویات، یہ دوائیں، یہ میڈیسنز بیچتے ہیں، انہیں بھی عطار کہا جاتا ہے۔ یہ عطار ہمیشہ نماز میں آتا تھا، ملاقات ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی۔ آیت اللہ خنصاری نے لکھا ہے کہ ایک بار مجھے پتا چلا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہی ہے اپنی زندگی میں، شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو کہ جو زندگی میں کبھی بیمار نہ ہو۔ آیت اللہ خنصاری نے کہا کہ میں نے یہ سمجھا کہ شاید کچھ بیماری ہوگی، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کچھ دنوں بعد پوچھا، پتہ چلا نہیں، بیماری اور اس کی بگڑ گئی ہے۔ خود میڈیکل کی دکان تھی اس کی، خود اس کے پاس دواؤں کا انبار ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیا ہو گیا؟ میں نے سوچا کہ آج کل میں ملنے جاؤں گا، اس سے وقت نہیں میرے پاس تھا۔ ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک دن مجھے پتہ یہ چلا کہ اس کی وہ دکان جو میڈیکل کی دکان تھی وہ بھی بند ہو گئی، میڈیکل اسٹور بند ہو گیا، عطار کی دکان بند۔ بڑا تعجب ہوا، دکان بک گئی، دکان کا سامان بک گیا، سارے ورکرز ہٹا دیے گئے۔ عجیب کیفیت تھی۔ مجھے پھر بھی یہ لگا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کوئی ایسی بات ہو، ضرورت آن پڑی ہو پیسے کی، لہٰذا اس دکان کو بیچ دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ نہیں، اس نے اپنا وہ بہترین گھر کہ جو کربلا میں اس نے عطار کی دکان کی بنا پر، عطاری کی دکان کی بنا پر اپنا گھر بنایا تھا، وہ گھر بھی بک گیا۔ بڑا تعجب ہوا، گھر بھی بیچ دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی ضرورت ہوگی، اس لیے اس نے گھر بیچ کے دوسرا جگہ گھر لے لیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اب دھیرے دھیرے جہاں پر کرائے پہ رہنا شروع کیا تھا، اس کے گھر کے سامان بھی بک رہے ہیں۔ اس کا بیڈ مثال کے طور کے اوپر، اس کا صوفہ، اس کے گھر کے سارے سامان دھیرے دھیرے بک رہے ہیں۔ آیت اللہ خنصاری کہتے ہیں کہ اب میں نے سوچا کہ چلوں اس سے ملاقات کروں، پوچھوں کہ اصل ماجرا بات کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے۔ گیا، میں نے اس سے ملاقات کی، بڑی محبت سے وہ ملا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا بات ہے، کیا ضرورت آن پڑی ہے، تم نے دکان بیچی، پھر اپنا گھر بیچ دیا، پھر اپنے گھر کے سامان بیچ رہے، یہ آخر بات کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھیے، بات یہ ہے کہ میری بیماری ہے اور اس بیماری کے علاج کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں کہاں جاؤں، کیا کروں، لہٰذا میں اب دھیرے دھیرے اپنا سارا سامان بیچ کے اپنے علاج پہ صرف کر رہا ہوں۔
میں نے کہا کہ کیا تمہاری بیماری کا کوئی علاج ہے یا نہیں؟ تم تو خود عطار ہو، تمہیں تو پتہ ہے دواؤں کے بارے میں، بتاؤ کہ کون سی دوا تم کو فائدہ دے گی، کوئی خاص دوا ہے، کہیں سے منگانی ہے، اصل بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھیں حاجی آغا، اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میں عرض کیے دیتا ہوں کہ میری بیماری کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ اچھا کیا ہو گیا تمہیں، کیوں کوئی علاج نہیں ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ میری بیماری کوئی مرض نہیں ہے، بلکہ میری بیماری سزا ہے۔ تمہیں کیسے پتا کہ تمہیں سزا ملی ہے؟ کہ مجھے پتا ہے، میں نے ایسا کچھ کام کیا ہے۔ کیا کام کیا ہے تم نے؟ آیت اللہ خنساری نے کہا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ حاجی آغا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ریئلٹی کو آپ کو بتا کے جاؤں تاکہ دنیا والوں کے لیے درس ہو اور عبرت ہو، خاص طور سے وہ افراد سنیں کہ جو دوسروں کی ضرورتوں سے کھلواڑ کرتی ہیں۔ اگر دوسروں کی ضرورتوں سے کھلواڑ کیا ہے تو پھر یقینی طور کے اوپر اللہ کی طرف سے سزا ملنے والی ہے۔ آیت اللہ خنساری نے کہا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے شہر کربلا میں ایک وبا پھیلی تھی، اور اس وبا کا حال یہ تھا، آج کے دور میں بھی بہت سے ایسے موقع پرست ہیں کہ وباؤں کے اس دور میں یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے فائدہ حاصل کر لیا جائے، سامان مہنگے کر دیے جائیں، دوائیں مہنگی کر دی جائیں، ہاسپٹلز مہنگی کر دیے جائیں، ہاسپٹلز کے بیڈ مہنگے کر دیے جائیں، ڈاکٹرز کی فیس مہنگی کر دی جائے، نرس مہنگی، ساری چیزیں بڑھا کے عوام سے لی جائیں۔ وہ سب متوجہ رہیں، کسی کے موقع ضرورت کے تحت کسی کے موقع سے غلط فائدہ اٹھانا ہمیشہ سزا اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اس میڈیکل اسٹور والے نے کہا کہ آغا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جب یہی کربلا میں وبا پھیلی تھی تو اس وبا کا صرف ایک علاج تھا، صرف ایک میڈیسن تھی کہ جس کے ذریعے سے یہ سب ٹھیک ہو سکتے تھے۔ وہ چیز کیا تھی؟ وہ تبریز میں پیدا ہونے والا خاص قسم کا ایک نیبو تھا، جس کو فارسی میں لیمو شیریں کہتے ہیں۔ یہ بڑی سائز کا ہوتا ہے، تقریباً سنترے کی سائز کا، اور یہ بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ یہ خاص تبریز میں جو پیدا ہو رہے تھے، خاص طرح سے پیدا کیے جاتے تھے یہ لیمو شیریں، عام لیمو شیریں نہیں، ہر شہر کا ہر جگہ کا نہیں، یہ خاص صرف وہ علاج تھا۔ پانی میں اس کو مکس کر کے جو لوگ پیتا تھا وہ شفا پا جاتا تھا۔ کہا میرے پاس وہ موجود تھا، لوگ میرے پاس آنے لگ گئے۔ اب 1 دن 2 دن 4 دن کہاں تک ہوگا؟ اچھا اب تبریز سے میں آرڈر کر کے منگا رہا ہوں۔ اچھا اس زمانے میں آرڈر ایسا نہیں کہ بس آج آپ نے آرڈر کیا اور شام تک مل گیا آپ کو، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ٹائم لگتا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی، سپلائی کم ہو گئی، کیا کرے؟ یہی اصل مسئلہ ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں آزمائش تبھی ہوتی ہے، اور ہولڈنگ کا مسئلہ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، لہٰذا کیا کیا جائے؟ جو مال میرے پاس ہے اس کو روک لیا جائے، یا جو مال میرے پاس ہے اس کو بڑھانے کے لیے مکس کیا جائے، مال میں ملاوٹ کی جائے۔ میں نے سوچا تبریز سے آئے گی بھی تو بڑی بوٹل میں مثلاً وہ 10 لیٹر 12 لیٹر آئے گی، اور اس وقت جو ڈیمانڈ ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کو جو ضرورت ہے وہ مثلاً 50-60 بوٹل کی ضرورت ہے۔ میں کیا کروں؟ میں نے اس کا راستہ نکالا۔ اس جگہ شہر کربلا میں کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جن چیزوں کا رنگ اور شیپ بالکل ملتا ہوا تھا اس لیمو شیریں کے عرق سے۔ یہ جو اس کا جوس بن کے وہاں سے آ رہا تھا اس کے سیم کلر کی چیزیں میں نے کربلا سے ڈھونڈی، اور ان چیزوں کو اس نیچرل لیمو شیریں کے جوس میں مکس کرنا شروع کیا، اور تھوڑا سا وہ میں تبریز کا جوس رکھتا تھا، بقیہ یہاں کی کربلا کی لوکل چیزیں مکس کر کے میں نے بیچنا شروع کر دیا۔ کل تک میری بکی ہوئی دواؤں سے لوگ شفا پا رہے تھے، اچانک لوگوں نے کربلا میں مرنا شروع کر دیا۔ میری آنکھ نہیں کھلی،
میں پھر بھی متوجہ نہیں ہوا کہ یہ میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں. لیس منا من غش مسلما، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے. میں پھر بھی متوجہ نہیں ہوا، اور میں دھڑلے سے بڑے آرام کے ساتھ اس کربلا کے سادے قسم کے سامان کو ملا کے بیچ رہا تھا. میں مالدار ہوتا جا رہا تھا. نتیجے میں اس وبا کے ختم ہونے تک لوگ کنگال ہوتے گئے، میں رئیس بنتا گیا. میں اس وقت تک بھی متوجہ نہیں تھا. نتیجے میں ایک دن وہ آیا کہ پورے کربلا سے وبا ختم ہو گئی، لیکن اچھی خاصی تعداد کی موت صرف میری بیچی ہوئی غلط دوا کی بنا پر ہوئی. کہتا ہے حاجی آغا، میں تب متوجہ ہوا جب میرے بدن میں بیماری نے حملہ کیا. میں تب جا کے متوجہ ہوا کہ یہ میری دھوکہ دھڑی کا اب نتیجہ ہے جو بیماری مجھ پر طاری ہو رہی ہے. جتنا مال میں نے کمایا تھا وہ سارا مال میرے علاج میں چلا گیا، اور پھر بھی میں مطمئن ہوں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں گا. اسی بیماری میں جو مجھے سزا کی شکل میں ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا. انسان کبھی بھی دھوکہ نہ دے، خاص طور سے جب کسی کو مال دے رہا ہو. اس مال میں کبھی دھوکہ دھڑی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ اللہ کی خوشنودی بھی ہو، اہل بیت اطہار کی بھی خوشنودی ہو. یقیناً ہم سب اب ان دنوں سے قریب ہو رہے ہیں کہ جو تاریخیں ہمیں ماہ محرم کی طرف لے کر جا رہی ہیں. وہ تاریخیں کہ جن تاریخوں میں ہم سرکار سید الشہداء کے لیے فرش عزا بچھاتے ہیں. وہ تاریخیں کہ جن تاریخوں میں ہم اہل بیت اطہار کا ماتم کرتے ہیں. وہ تاریخیں کہ جن تاریخوں میں اہل بیت اطہار کی شبیہیں برآمد کرتے ہیں. وہ تاریخیں کہ جن تاریخوں میں ہم ان آنسوؤں کو پیش کرتے ہیں کہ جو ایک مقدس اور محترم خاتون کے رومال کی زینت بن جاتی ہیں. ہاں، محرم قریب ہے، آپ بھی انتظار کر رہے ہیں، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اور ہمارا اور آپ کا انتظار کیسا؟ محرم کا انتظار تو وارث حسین بھی کر رہا ہے. محرم کا انتظار تو ائمہ اطہار بھی کر رہے ہیں. اور ایک جملہ کہوں، محرم کا انتظار تو ایک دکھیاری ماں بھی کر رہی ہے. میرے بچے کے ماتم دار آئیں گے، میرے بچے کے سینہ کے اوپر ماتم کرنے والے آئیں گے، میرے حسین کے اوپر آنسو بہانے والے آئیں گے. سیدہ اپنے رومال کے ساتھ مجلسوں میں آنے والی ہیں. ہاں، ہر سال ہم جناب سیدہ کے لیے مل کے ماتم کرتے تھے. اس سال ہم جناب سیدہ کے لیے اس طرح سے ماتم نہیں کر پائیں گے. اس سال اس طرح سے جلوس نہیں نکل پائیں گے. اس سال اس طرح سے مجلسیں نہیں ہوں گی. لیکن ہاں، سیدہ کے بچوں کا ماتم ہوگا. شہزادی، ہمارے بچے آپ کے بچوں کا ماتم کریں گے. ہماری عورتیں مقدرات عصمت و طہارت پہ گریہ کریں گی. ہمارے جوان علی اکبر کا ماتم کریں گے. ہمارے وہ تمام افراد جو بزرگ ہیں وہ کربلا کے بزرگان کا ماتم کریں گے. اس لیے کہ کربلا میں جنہیں رونا تھا انہیں رونے نہ دیا گیا، جنہیں ماتم کرنا تھا وہ ماتم نہ کر سکے. کوئی جناب زینب کے دل سے پوچھے کتنی تڑپ رہی ہوگی جناب زہرا، جناب زینب کے دل میں کہ کاش مجھے بھی اپنے حسین پر رونے کا موقع مل جاتا. آج سب بے چین ہیں کہ ہمیں حسینیہ امام بارگاہ میں بیٹھ کر ماتم کرنے کا موقع نہیں ملے گا. سب پریشان ہیں کہ اس طرح سے جلوس نہیں برآمد ہوں گے. لیکن کوئی کربلا کی زینب کے دل سے پوچھے، آج کوئی آپ کو روکنے والا تو نہیں ہے، آپ کو کوئی تماچے لگانے والا تو نہیں ہے، آپ کو کوئی اذیتیں دینے والا تو نہیں ہے. کربلا میں زینب جب بھی حسین پہ ماتم کرتی ہے تعزیانے کھاتی ہے. سکینہ جب کبھی اپنے بابا کا نام لیتی ہے سکینہ تماچے کھاتی ہے. جب کبھی سید سجاد نے اپنے بابا کو یاد کیا ہے اذیتوں میں گرفتار کیا گیا ہے. ہاں، اہل حرم موجود تھے لیکن کوئی نہ تھا کہ جو آگے بڑھ کے اہل حرم کو سینے سے لگا کے پرسا دیتا. پرسا دینا تو دور کی بات ہے، انہیں رونے تک کا موقع
نہ دیا گیا۔ خیموں میں جس موقع کے اوپر یہ خبر پہنچی ہے کہ حسین قتل کر دیے گئے، حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو رہا ہے، زینب کی پریشانیاں تو آپ دیکھیں۔ زینب کا پہلا امتحان ہے، خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، زینب کو رونے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ زینب جلتے ہوئے خیموں سے ان بیبیوں کو لے کے باہر نکل رہی ہیں، جلتے ہوئے خیمے سے وقت کے امام کو بچا کے زینب کو باہر نکلنا ہے۔ زینب ساری بیبیوں کو لے کے خیمے سے باہر نکلی تھی، اچانک یہ خبر آتی ہے کہ میدان کربلا میں گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، گھوڑوں کے سموں میں نئی نال لگائی جا رہی ہے۔ آپ سمجھے یہ نال کیوں لگائی جا رہی تھی؟ یہ نال اس لیے لگائی جا رہی تھی تاکہ گھوڑوں کے پیروں میں اور زیادہ زخم پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ گھوڑوں کی نالوں کو تیار کیا گیا۔ زینب نے بلندی سے اب جب یہ دیکھا میدان کربلا میں شہداء کے جنازے ہیں، ان جنازوں کو لا کے بیچ میں رکھا گیا۔ زینب نے جلدی سے میدان کربلا کی طرف رخ کیا، سارے جنازے ایک ایک کر کے جانا شروع ہوئے، لیکن عجیب مرحلہ ہے، رسول کے نواسے کا جنازہ میدان کربلا میں زمین پہ ہے، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ یہ میرے رسول کا نواسا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا زینب کی نگاہوں کے سامنے اب جو گھوڑوں نے دوڑنا شروع کیا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، زینب کی نگاہوں کے سامنے حسین کا جسم پامال اسم اسپا ہو رہا تھا۔ زینب تڑپ کے گھوڑوں کے سموں سے لپٹی جا رہی تھی، میرے حسین کو کوئی پامال نہ کرے، میری ماں نے چکیاں پیس کے حسین کو پالا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا أَن تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں غلاموں میں شمار فرما۔ پروردگار جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان سب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو مشکلات میں ہیں، ان سب کی مرادوں کو، دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار اس کرونا وائرس کے شر کو تمام انسانیت سے دور فرما، ہم سب کو دین کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، اور ہم سب کو محرم میں امام حسین کی عزاداروں میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس ہے ایک دفعہ پھر سے آپ سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم تلاجہ والا علاء الدین ہاشم، برکت علی علاء الدین، امیر علی علاء الدین، شبیر علی علاء الدین، رقیہ بائی بنت علاء الدین، روشن بانو بنت علاء الدین، محمد علی حسن علی ہمانی، ممتاز بین روشن علی جیوانی، فردوس رمضان علی پنجانی، صفدر روشن علی پنجوانی، مرحومہ شیر بانو بائی بنت جیرا بائی ویرانی، اور مرحومہ نور بانو بین موجی بائی، اور خیر النساء مرحومہ، اور ان کے علاوہ تلاجہ والا فیملی، ہمانی فیملی، گھبرانی فیملی، بادامی فیملی، راجانی فیملی، ان سب کے مرحومین کو بھی آپ ایصال ثواب فرما دیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔